میری آنکھ سے دیکھتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، وہ میرے پاؤں سے چلتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، وہ میرے ہاتھ سے پکڑتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی ہاتھ، پاؤں اور آنکھیں بننے سے پاک، وہ جسامت سے پاک۔ مطلب یہ ہے کہ دیکھنا اللہ کے ولی کا ہوتا ہے، آنکھیں اللہ کے ولی کی ہوتی ہیں، لیکن قدرت اور طاقت اس میں رب کائنات کی ہوتی ہے۔ پکڑنا اللہ کے ولی کا ہوتا ہے، ہاتھ اللہ کے ولی کا ہوتا ہے، لیکن اس میں طاقت، تصرف اور قدرت رب کائنات کی ہوتی ہے۔ ٹانگیں یعنی چلنا ولی کا ہوتا ہے، اس میں طاقت اور قدرت رب کائنات کی شامل ہوتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی کا مقام ہے۔ اور سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جب ہر بندہ نفسا نفسی کے عالم میں ہوگا، ہر ایک اپنے پسینے میں ڈوبا ہوگا، باپ بیٹے سے بیزار ہوگا، بیٹا باپ سے بیزار ہوگا، دوست دوست سے بیزار ہوگا، ماں بیٹے سے بیزار ہوگی، بیٹا ماں سے بیزار ہوگا۔ لیکن اس افراتفری اور نفسا نفسی کے عالم میں اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں ایک جماعت ایسی ہوگی، ایک گروہ ایسا ہوگا جس کے چہرے پر کوئی غم نہیں ہوگا بلکہ خوشی کے آثار ہوں گے، جن کے چہروں پر غم نہیں بلکہ خوشی کے آثار ہوں گے، جن کے چہروں سے نور ٹپک رہا ہوگا۔ اور حتیٰ کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر ان کے لیے ممبر بھی بچھائے جائیں گے، پوچھا جائے گا یہ کون لوگ ہیں کہ آج انہیں نہ کوئی خوف ہے، نہ کوئی ڈر ہے، نہ کوئی حزن ہے، نہ کوئی ملال ہے۔ آواز آئے گی یہ امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں اگر کسی سے محبت کی تو اللہ کے لیے کی، اگر کسی سے بغض رکھا تو بھی اللہ کے لیے رکھا ہے۔ یعنی امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ولی ہیں، اولیاء اللہ ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن یہ مرتبہ اور مقام عطا فرمائے۔ اور آج پتہ ہے ہمارے ہاتھ میں ترازو ہے، ہم جس کی چاہے پگڑی اچھال دیں۔ آج پیمانہ ہمارے پاس آ گیا، ہم جس کو چاہے پد میں بے عزت کر دیں۔ ہم نے کبھی یہ نہ سوچا کہ ایک انگلی اس کی طرف کر رہے ہیں، چاروں انگلیاں میری طرف آ رہی کہ میری حیثیت اور مقام کیا ہے، پہلے اپنا مرتبہ اور مقام حیثیت دے کر پھر کسی کی طرف انگلی اٹھاؤ۔ لیکن یہ باتیں عزیزان محترم اس لیے کرنی پڑتی ہیں کہ آج اگر ہم یہاں دنیا میں کوئی اپنا دوست بنا لیں، پھر دوست سے جب دوستی ہو جائے پھر وہ دوست کسی محفل میں اپنے دوست کا کوئی عیب سننا برداشت نہیں کرتا، کوئی عیب سننا برداشت نہیں کرتا۔ ایک اللہ کے ولی بازار میں چل رہے تھے، ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے، ایک شخص اپنی ایک دوست، ایک چاہنے والی کے ساتھ بیٹھا ہے۔ اب اس اللہ کے ولی کا چلنا اس کا ایک عجیب وہ تھا، انداز تھا، چپلیں پھٹی پرانی، قسمیں ٹوٹی ہوئی، اور اس طرح چل رہے ہیں کہ کیچڑ اچھل رہا ہے۔ جب ان کے سامنے سے گزرے تو اس کی چند چھینٹیں کیچڑ کی وجہ سے چند چھینٹیں اڑ کر اس شخص کی دوست کے کپڑوں پہ جا گرتی ہیں۔ اس سے بڑا غصہ آیا، میرے ہوتے ہوئے میرے دوست کے کپڑوں پر یہ کیچڑ آ گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اٹھا اور اس نے تھپڑ دے مارا اللہ کے ولی کو۔ جب اسے تھپڑ رسید ہوا اس نے کہا کہ اندھے ہو دیکھتے نہیں ہو؟ اللہ کے ولی نے کہا جو ان کی گفتگو کا انداز ہوتا ہے، میں اندھا نہیں ہوں، میں دیکھ رہا ہوں۔ خاموشی سے پھر آگے چل دیا۔ آپ کسی کی طرف آج صرف گور کے دیکھیں، گالیاں تو ایک طرف، لوگ قتل کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں آج کل، اتنا اندر بغض آ چکا ہے، نفرتیں آ چکی ہیں، دیکھا کیوں میری طرف؟ یہ اللہ والوں کی تعلیمات۔ وہ آگے چلتی ہے، آگے ایک حلوائی کے دکان سے گزر ہوتا ہے، اس نے گرم گرم دودھ کا پیالہ کٹورا بھرا اور اس اللہ کے ولی کے سامنے پیش کیا کہ یہ لیجیے آپ کے بارگاہ میں ہے۔ اللہ کے ولی نے وہ دودھ
دودھ کا گرم پیالہ پیا اور اللہ کا شکر ادا کیا ہے پروردگار تیرے شان کی قربان جاؤں کہیں تھپڑے کھلواتا ہے کہیں دودھ پلواتا ہے کہیں تھپڑے کھلواتا ہے کہیں دودھ پلواتا ہے میں تیری شان کی قربان ہر حال میں تیرا شکر ہے عزیزان محترم یہ اللہ کا ولی اسی طرح بازار سے گزر جاتا ہے تھوڑی دیر بعد وہ دوست جو اپنی دوست کے ساتھ بیٹھا تھا اس کی دوست جب سینیاں چڑھنے لگتی ہیں وہاں سے پاؤں پھسلتا ہے ایک آن میں گری من کا ٹوٹ گیا وہیں تڑپ تڑپ کے مر جاتی ہے اس کا دوست بھاگا اس اللہ کے ولی کے پیچھے آیا ابھی یہ کہیں دور نہیں نکلا تھا کہا ٹھہرو اتنی بددعا تمہاری زبان سے نکلی میری دوست کو مار دیا میرے دوست کو مار دیا یہ کیا کر دیا کیسا تو اللہ کا ولی ہے اس نے کہا نہ یہ کام ہم سے نہیں ہوتا یہ کام ہم سے نہیں ہوتا میں نے نہیں مارا یاد رکھ تو اپنے دوست کے ساتھ بیٹھا تھا میرے چلنے کی وجہ سے چند کیچڑ کے قطرے تیری دوست کے کپڑوں پہ آئے تجھے برداشت نہ ہو سکا تجھے غصہ آیا اٹھ کے تو نے مجھے تھپڑ رسید کر دیا یاد رکھ ہم بھی کسی کے دوست ہیں ہم بھی کسی کے دوست ہیں جب تو یہ برداشت نہیں کر سکتا جس سے ہماری دوستی ہے اسے یہ برداشت نہ ہو سکا کہ تو نے تھپڑ کیوں رسید کر دیا اسی نے مارا ہے میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے یہ اللہ والوں کی عزیزان محترم مرتبہ اور مقام ہے تو سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگ ان کے مرتبے پر رش کریں گے نفسہ نفسی کے عالم میں قیامت کے دن ان کے لیے ممبر بچھائے جائیں گے پوچھا جائے گا یہ کون لوگ ہیں آواز آئے گی امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولی ہے اولیاء اللہ ہیں یہ وہ لوگ ہیں اگر کسی سے دوستی کرتے تو بھی اللہ کے لیے اگر کسی سے بغض رکھتے تو بھی اللہ کے لیے کرتے آج یہ مسلح کلی لوگ بھی چلے ہیں کہ نہیں کسی سے بغض اور نفرت یہ جو ہے مومن کی نشانی نہیں ہے ارے مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ جہاں محبت کرتا ہے تو بھی اللہ کے لیے کرتا ہے اگر کسی سے نفرت کرتا ہے اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ وہ اللہ کا نافرمان ہوتا ہے شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو الگ اعلان پامال کر رہا ہوتا ہے اسی لیے اللہ کی گستاخیاں کر رہا ہوتا ہے اس کے محبوب کی گستاخیاں کر رہا ہوتا ہے تو اللہ والے اسی لیے اس سے بغض رکھا کرتے ہیں تو سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث سے پتہ چلا اور قرآن مقدس نے یہ بیان فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون اس طرح کہ میں نے گزشتہ جمعہ میں کہا یہ اولیاء اللہ کا مرتبہ اور مقام یہ تو ان کو بڑے بڑے علماء اور اولیاء اللہ سمجھ سکتے ہیں میرے اور آپ کی سمجھ کے لیے اتنا کافی ہے کہ ہم اگر اپنی عاقبت سدھارنا چاہتے ہیں ان اللہ والوں کا دامن تھام لیں اور اللہ والا وہ ہوتا ہے جس کے دل میں ایمان اور تقوی موجود ہو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو کسی گناہگار پر نظر ڈالے اور گناہگار کا دل اللہ اللہ کرنے لگ جائے کہیے سبحان اللہ اب یہ جو غلط ایک نظریہ ہم پر توپا جاتا ہے کہ ہر وہ شخص جو نسل در نسل سجادہ نشین بنتا آ رہا ہو جس کا شریعت مصطفیٰ سے کوئی تعلق نہ ہو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت سے کوئی تعلق نہ ہو بس وراثت میں ایک چیز ملتی آ رہی ہو اور پھر وہ اسی چیز کو آڑ بنا کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کو پامال کرتا رہے پھر یاد رکھنا میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ والے وہ ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر جن کے چہروں کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے خیارکم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ اللہ کے ولی یعنی اللہ والے وہ ہوتے ہیں جن کے چہرے کی طرف دیکھتے ہی اللہ اللہ زبان سے نکلنا شروع ہو جائے اگر یہ ورد جاری ہو جائے سمجھ لینا وہ اللہ کا ولی ہے اللہ کا دوست ہے اب جسے شریعت کا کوئی دور کا تعلق بھی نہ ہو اور اس کی حرکات و سکنات ایسی ہو جو شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بالکل منافی اور خلاف ہو اور پھر بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بس سائیاں چھاگر و بدن کی کمائی ہی بس سائیاں ہمیں ہی جو ہر حال میں دعوے داری کرنا نا سائی وہ اصل جو جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو غلام ہوں گو سرین جو سائی وہ اور امام مسلح جو امام بھی ہوں جو شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
وسلم جو پابند ہوں جو شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیرن کے ہیتوں نہیں کرے، سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلاف کار کرے اور چاہے پائے کہ اللہ جو ولی یہ کبھی ہو نہیں سکتا، یہ کبھی ہو نہیں سکتا۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلے فرما دیا کہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس کے چہرے کو دیکھتے ہی اللہ یاد آ جائے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس کے دل میں ایمان اور تقوی ہو۔ تقوی کیا ہے؟ ایک فاحشہ عورت کسی جگہ حضرت سلطان بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے علاقے میں آ کے اپنا ڈیرا ڈال دیتی ہے۔ لوگ چوک در چوک برائی کی طرف بڑھنے لگے۔ کچھ نیک لوگ نوجوان حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوتے ہیں کہ حضور والا آپ یہاں بیٹھے اللہ اللہ کر رہے ہیں، تسبیحاں پھیرے جا رہے ہیں، نمازیں پڑھے جا رہے ہیں، آپ کو پتہ نہیں نوجوان نسل تباہ ہو رہی ہے، پورے علاقے کی نوجوان نسل تباہ ہو رہی ہے، لوگ گناہ کی طرف زیادہ بڑھ رہے ہیں، آپ یہاں مصلی سنبھالے ہوئے بیٹھے۔ فرمایا کیا ہوا؟ انہوں نے عرض کی کہ حضور ایک فاحشہ عورت نے آپ ڈیرا ڈال لیا شہر میں، شہر کے سارے نوجوان لوگ انہوں نے وہاں کا رخ کر لیا ہے، آپ اس کا کچھ کیجئے ورنہ یہ تو نسلیں تباہ ہو جائیں گی۔ عزیزان محترم، حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا چلے جاؤ، اب یہ میرا کام ہے، اس کی فکر نہ کرو۔ اللہ کے ولیوں کا مقام کیا ہوتا ہے، چلے جاؤ اب اس کی فکر نہ کرو۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے شام کو اپنے ساتھ ایک لوٹا اٹھایا اور مصلی اٹھایا اور اس فاحشہ عورت کے گھر کے باہر جا کے ڈیرا ڈال دیا، مصلی بچھا کر اللہ اکبر کہتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب وہ فاحشہ عورت اپنے گھر میں انتظار میں بیٹھی ہے، کوئی آشنا آ جائے۔ کافی دیر گزر گئی، رات کا کافی حصہ بیت چکا۔ اس نے کہا کہ ابھی تک کوئی بندہ آیا نہیں، وجہ کیا ہے؟ اپنے نوکر کو بھیجا کے جاؤ دیکھو معاملہ کیا ہے، آج کوئی آشنا نہیں آیا، معاملہ کیا ہے؟ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ مصلی ویسے بٹھائے بیٹھے ہیں اور وہاں نوکر اس کا فاحشہ عورت کا باہر نکلتا، اس نے جیسے ہی دیکھا حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کو نماز پڑھتے ہوئے مصلی بچھا کے فوراً بھاگا ہوا جاتا۔ اس نے کہا کہ آج کوئی نہیں آئے گا، اس لیے کہ اللہ کے ولی نے باہر ڈیرا ڈال دیا ہے، کیسے کوئی آ سکتا ہے؟ لوگ ان کو دیکھ کے پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس فاحشہ عورت نے کہا کہ اس سے کہو کہ جاؤ مصلی بچھاؤ مسجد کے اندر، وہاں جا کے نمازیں پڑھو، وہی تمہاری جگہ ہے، یہاں سے ہٹ جاؤ۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد وہ بندہ دوبارہ آیا، اس نے کہا کہ حضرت یہاں سے اپنا مصلی اٹھائیے، مسجد چلے جائیے، آپ کی عبادت کی جگہ وہ ہے، وہاں جا کے خوب عبادت کریں، یہ جگہ نہیں ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ نے فرمایا میرا مقصد کوئی اور ہے، جاؤ اس فاحشہ عورت سے بات کرو، ایک رات کا کتنا لیتی ہے میں دینے کو تیار ہوں، لیکن شرط کیا ہوگی؟ اس نے کہا کہ یہ بہت مہنگی عورت ہے، بہت بڑی عورت ہے، بڑے بڑے پیسے والے یہاں آ کے واپس چلے جاتے ہیں۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ نے فرماتے ہیں کہ جاؤ اس سے بولی لگاؤ، ایک رات اس کی میں چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ 200 درہم لگیں گے۔ فرمایا شرط میری یہ ہوگی جو میں کہوں گا وہی کرے گی، جو میں کہوں گا وہی کرنا ہوگا۔ وہ بندہ پھر جا کے پیغام پہنچا تھا، اس نے کہا کہ 200 درہم اس نے قبول کر لیے ہیں، شرط یہ ہے کہ جو وہ کہے گا آپ نے وہی کرنا ہے۔ اس فاحشہ عورت نے کہا کہ مجھے قبول ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ گھر میں داخل ہو جاتے ہیں، فرمایا جاؤ پہلے وضو کرو اور غسل کرو، وضو کرو اور غسل کرو۔ غسل کرنے کے بعد آپ نے فرمایا جو آپ کا پاکیزہ صاف ستھرا جوڑا ہے وہ پہنو۔ جب اس نے پہن لیا جوڑا بھی، کپڑے پہن لیے، پاک صاف ہو گئی، حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مصلی لے کر آؤ۔ مصلی لایا گیا بچھا کے، حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اب قبلہ رو ہو کر اللہ کی بارگاہ میں نوافل کی نیت کر کے اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھے کھڑی ہو جاؤ۔ اب چونکہ وہ مجبور تھی، جو انہوں نے کہنا ہے وہ حرام ہے، انہوں نے تسلیم کرنا ہے، پیسے جو لیے ہیں۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ وہ کرتی گئی، یہاں اس فاحشہ عورت نے ہاتھ باندھے، حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، میرے مولا جو میرا کام تھا وہ میں نے کر دیا، اس کے قریب وجود کو میں نے تیری بارگاہ میں پیش کر دیا ہے، اب اس کے دل کو پاک کرنا تیرا کام ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ کا ولی وہ نہیں ہوتا جو نامحرم ہاتھوں میں بیٹھ کر گچھڑ میں اڑا رہا ہو، اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو فاحشہ عورت کو بھی مصلی پہ کھڑے ہو کر سر مسجود کر دے۔
الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ معروف ہستی ہے شہر لاہور کی، آپ فرماتے ہیں میں نے 40 ممالک کی سیر کی ہے، میں نے 40 اسلامی ممالک کی سیر کی ہے، اس پورے دورے میں کبھی میری ایک نماز بھی جماعت کے ساتھ نہیں رہی، میں نے ہر نماز جماعت کے ساتھ پڑھی ہے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس کے سامنے ہیرا اور پتھر برابر ہو، جس کے سامنے ہیرا اور پتھر برابر ہو، یعنی اگر پتھر پہ نگاہ کر دے تو اسے ہیرا بنا دے، اگر ہیرے پہ نگاہ کر دے تو اسے پتھر بنا دے، اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اولیاء اللہ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔